السلام علیکم ناظرین، ایم ایچ ٹی نیوز سے آپ کا میزبان آپ کا دوست محمد انیس تبسم اس وقت مسلم اسکول آف ایکسیلنس مسلم اینڈ اسکول آف ایکسیلنس چیئر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سردار افتخار انقلابی صاحب، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ ادارہ ہمارے وجود میں آیا، اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نونارا ہمارے بچے جو ہے نا اس وقت بریک ٹائم میں کھیل رہے ہیں۔ تو افتخار انقلابی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس وقت ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ آپ کے آخر کار بات ہو رہی تھی کہ سب سے زیادہ آرفن جو ہے نا اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس ادارے کا خیال آپ کو کس طرح آیا، اور اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھیں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انیس بھائی، آپ تشریف لائے اور آپ نے میری بات آگے تک پہنچائی۔ یہ مسلم اسکول آف ایکسیلنس ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، اور بنیادی طور پہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ اس طرح کا ادارہ، چونکہ مسلم نے ساری دنیا میں اس طرح کے ادارے آلریڈی بنا رکھے ہیں، تو ہماری بھی خواہش تھی کہ یہ ادارہ راولاکوٹ کی سرزمین پہ بھی بنے، لیکن کچھ صورت بن نہیں پا رہی تھی۔ تو زلزلے کے بعد ہمارے پاس یہاں چیئرمین صاحب مسلم اینڈ کے سید لختے حسین صاحب تشریف لائے۔ ہم نے ان سے گزارش کی، اور یہ واحد ادارہ ہے جو کسی ڈونر کے اس براہ راست نہیں ہے، بلکہ مسلم اینڈ جنرل فنڈ سے، اور ایک انفیہ ماسک ہے وہاں بریڈ فورڈ میں، وہاں انہوں نے آپ کو یہ بڑا تعجب ہوگا کہ ہمارے یہاں مسجدیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ وہ چلتی رہتی ہیں، یا ان کا کام کاج چلتے رہتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مسجد نے اسکول بنا کے دیا۔ تو الحمدللہ یہ مسجد نے اسکول بنا کے دیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ جو ادارہ ہے، یہاں 3 طرح کے بچے ہیں، آرفنس ہیں، نیڈی ہیں اور پیئنگ ہیں۔ آرفن جو ہیں وہ پورے پونچھ ڈویژن میں جو 4 اضلاع ہیں، سب سے زیادہ ایک چھت کے نیچے اسکول سطح پہ سب سے زیادہ آرفن جو ہیں وہ یہاں اسکول آف ایکسیلنس یا راولاکوٹ کی اس برانچ میں پڑھتے ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ کسی کا والد نہیں ہے تو کسی کے دونوں بھی نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں جتنا بھی ان کے اوپر تعلیمی خرچ ہے وہ سارے کا سارا مسلم اینڈ خود برداشت کرتا ہے۔ ایون دین کہ ان کے پک اینڈ ڈراپ سال میں 2 دفعہ ان کا جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہونا ہے، اور شوز سے لے کے ان کی ٹوپی تک، جتنا بھی ان کا یونیفارم ہے، ان کی بکس ہیں، ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ساری کی ساری مسلم اینڈ یہاں ان کو برداشت ہے۔ ان کے والد کو تو نہیں زندہ کیا جا سکتا، لیکن ان کو کوئی کم ہی نہیں لگنے دیتے۔ اور انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے یہ فیڈرل بورڈ سے منسلک ہے، اور اس کے اپنا بھی ایک کوالٹی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں کوالٹی ایجوکیشن ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کے لیے تعلیم کے دروازے شاید بند ہو چکے تھے۔ یہاں اکثریت آپ کو ایسے کیس اسٹڈیز ملیں گے کہ جن کا کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ یہاں سے پڑھ کے آج کسی اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں پہنچ چکے ہیں۔ ہماری 4 کلاسز جو ہیں وہ فیڈرل بورڈ سے یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکی ہیں، اور میں نرسری ٹو 10 تک الحمدللہ۔ اور میں آپ سے ایک اور آپ کا بات کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے ایک نیڈی اسٹوڈنٹ بھی، یہاں چھوٹا گلا ایک ساتھ ہی کام ہے، وہاں سے کہ ایک نیڈی اسٹوڈنٹ ہے۔ نیڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ٹیوشن فی معاف ہوتی ہے، باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کی کتابیں وغیرہ بھی ہم ارینج کر کے دیتے ہیں۔ تو اس کی والدہ کو ڈائیورس ہو چکی تھی، اور والدہ اسی کے ساتھ رہتی۔ الحمدللہ اس نے کوئی 9000 اسٹوڈنٹس میں سے جو ہے وہ US کا اسکالرشپ کیا ہے۔ تو یہ اس کو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ پڑھے، انہوں نے کہا جی مسلم اسکول آف راولاکوٹ سے میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے جہاں سے آپ جیسے شائننگ بچے نکلے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو اسکول ہے یہ مشنری جذبے کے ساتھ ہے۔ اکثر اوقات آپ دیکھیں اتنا بڑا کیمپس ہو، اتنی بڑی جگہ ہوں، تو لوگ اس پہ بزنس کرتے۔ تو یہ تھرو آؤٹ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے، تو چیریٹی بنیاد پہ ہی ہمارا یہ اسکول ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس علاقے کے لیے، پورے اس راولاکوٹ خطے کے لیے ایک بڑا ادارہ ہے، اور ایسے بچے جو جن کا کوئی، ان کے سارے دروازے تعلیم کے شاید بند ہو چکے تھے، ان کا کوئی پرسن ہے، ان کو آ کے کوالٹی ایجوکیشن دے کے ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنا کے امت مسلمہ کے لیے ان کو ہم تیار کر کے اس معاشرے کے لیے تو لے کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ ترکی کے لیے بھی، ترکی اسکول جو ہیں ان کے لیے بھی اب وہ ایگزام دیتے ہیں، ان کو اس کے کمپٹیشن میں جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے اسکول آف ایکسیلنس اسلام آباد سے کوئی بچے چلے گئے، ان قریب ہمارے راولاکوٹ سے بھی کوئی بچے جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے بہت ساری جگہ ہیں اب جو کھل چکی ہیں، اور ان کے راستے اب اوپن ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ بہت شکریہ جی۔ بس جو ہے لاسٹلی بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو خراج تحسین ہے، اور پیر صاحب کو بھی خراج تحسین ہے کہ انہوں نے دور افتادہ اس علاقے میں اب تو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا یتیم بچے اور بچیوں کے اوپر ان کے سر کے اوپر دستے شفقت رکھنا، یہ بھی کمال ہے۔ تو ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے، ڈونر حضرات آپ کے ادارے کے ساتھ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بچے ہمارے ہیں، ہماری گردنواں سے آ رہے ہیں،
اور یہ ضروری نہیں کہ ان کو کوئی بیرونی آئی ڈی آئے اور اس کے مطابق، چونکہ بچے ہمارے ہیں، کل بھی یہ چیزیں رک سکتی ہیں، اور ان بچوں کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی، میں آپ سے ایک چیز، آپ کا واقعہ ایک آپ سے وہ شیئر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہاں کھئی گلا کے ایک بندہ تھا، وہ جو اس کو روڈ کے اوپر کام کرتا تھا، اس کے بچے 3 بچے ہمارے پاس تھے، تو یہ 1-to-1 اسپانسرشپ کے تحت لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے سر کے جناب، یہ اس کی ہم نے ایجوکیشن ہم نے سنبھالنی ہے، یہ تو جب اس کا وہ برتھ ڈے کا دن آیا تو اس کا جو ڈونر تھا اس نے ہمیں وہاں سے فون کر کے کہا جی کہ اس گھر کے اس بچے کے گھر آپ چلے جائیں، کیک لے کے چلے جائیں، اس کے باقی دوستوں کو اکٹھا کریں اور وہاں کیک کاٹ کے اس کی تصویریں میری طرف بھیجیں کہ جی کہ وہ چونکہ اس بچے کی برتھ ڈے، انہوں نے اپنے بچے میں کسی کے 2 بچے ہیں تو تیسرا ان کا اپنا ہوگا، 3 ہے تو چوتھا، اور اکثر اوقات یہ جب اپنے بچوں کے لیے چیز خریدتے ہیں عید کے موقع پہ، کسی تہوار کے موقع پہ،